نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ شوال کی وجہ تسمیہ اور ماہ شوال کے فضائل۔ تو سب سے پہلے ہم ماہ شوال کے لغوی معنی دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ۔ تو شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں؟ تو شوال عربی مصدر شول سے مشتق ہے، شول سے مشتق ہے، اور شول کے معنی اوپر اٹھنا، اوپر اٹھانا، بلند ہونا اور بلند کرنا کے ہیں۔ جیسے عربی کہاوت ہے، یعنی نر اونٹ نے جفتی کرنے کے لیے اپنی دم اوپر اٹھا لی۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شوال اس سے عربی سے مشتق ہے کیونکہ اس مہینے میں نر اونٹ مادہ اونٹنی سے جفتی کرتے اور مستی میں اپنی دم اٹھا لیتے تھے، تو اسی مناسبت سے اس کو شوال کہا گیا۔ اسی طرح شوال تشویل سے مشتق ہے اور تشویل کا معنی اونٹ کے دودھ کا کم ہونا کے ہیں، یعنی عربی میں کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور مشکیزے کا پانی کم ہو گیا۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں اونٹنیوں کے دودھ میں کمی ہو جاتی تھی، اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ شوال کا معنی قوم کا شرازہ بکھر گیا، اس کا بھی ہے، اور وہ اپنے مکان خالی کر گئے، اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کے لیے اپنے مکانات خالی چھوڑ کر نکل جاتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا۔ اس کے علاوہ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ شوال کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس لیے اس مہینے کو شوال کہا گیا۔ تو ماہ شوال کے اب فضائل ہیں۔ تو سب سے پہلا فضائل میں ماہ شوال عید الفطر کا مہینہ ہے۔ ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے، جو کہ اسلام کا ایک عظیم الشان تہوار ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اہل مدینہ نے 2 دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو ان اہل عرب نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اور کون سے دن ہیں؟ ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ اسی حدیث کو سنن ابن داؤد نے حدیث نمبر 1134 پہ اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کا دن انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کا دن انعامات ملنے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت سعد ابن اوس انصاری اپنے والد اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو تمام فرشتے تمام راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آؤ جو اپنے کرم اور احسان سے بندوں کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اس پر اجر سے عظیم سے نوازتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے، اپنے رب کی اطاعت گزاری کی۔ تمہیں اس کی طرف سے تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا
تو تم نے تراویح پڑھی، سو اب چلو اپنے انعامات لو۔ پھر جب لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، تمہارا رب یعنی تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، بس تم اپنے گھروں کو کامیاب اور کامران لوٹ جاؤ۔ یہ عید کا دن انعام کا دن ہے، اور آسمان میں اس دن کا نام یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن رکھا گیا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا و مغفرت اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اب آنے والی زندگی ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جتنے ایام ہماری زندگی کے اللہ نے ایک طرح سے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، تاکہ ہم ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اور اسی طرح شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ مستحب ہے، چونکہ رمضان کے ساتھ ساتھ ان 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اس روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لہٰذا اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے ملامت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح شوال کا پہلا دن عید کا دن چھوڑ کر اس مہینے کے اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، مسلسل یا متفرق، دونوں صورتوں میں جس طرح بھی آسان ہو رکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ روزے آپ عید کے دن عید والے دن کو چھوڑ کر باقی پورے مہینے کے اندر آپ اس کو متواتر بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو گیپ دے کر یعنی ایک دن آپ نے روزہ رکھا، پھر ایک دن گیپ دیا، 2 دن کے بعد روزہ رکھا، پھر 2 دن آپ نے ایسے گزار لیے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مسلسل روزہ رکھنا چاہیں، مسلسل 6 روزے اکٹھے رکھنا چاہیں، تو یہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، شریعت نے ہمیں اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر آپ 6 روزے مسلسل لگاتار رکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ 6 روزے کے اندر یعنی کوئی وقفہ کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ نے ایک دن روزہ رکھا، پھر 2 دن آپ نے ویسے گزار دیے، نہیں رکھا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، تو اس طریقے سے بھی آپ جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط